پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہے نا؟ علم کے معاملے میں چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، علم کے معاملے میں ہم پیچھے آ رہے ہیں، لیکن شوبازی، چغلی، غیبت، ان کی باتیں کرنا، اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی، نہیں، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ترقی اس وقت کرتا کہ جب ہر گھر میں، مسلمان کے ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے، ماشاءاللہ، واہ واہ، مسلمانوں کے ہر گھر میں پڑھے لکھے ہوتے۔ جانتے ہو بدر کے میدان میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، کچھ کفار پکڑے گئے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا فدیہ دو آزادی پاؤ، فدیہ دو آزادی پاؤ۔ تو اس وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے پائے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، واہ، ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ قرآن کیا پڑھایا ہوگا؟ حدیث کیا پڑھایا ہوگا؟ فقہ کیا بات ہے، کیا پڑھایا ہوگا؟ اصول کیا پڑھایا ہوگا؟ نحو، صرف، منطق؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں پڑھایا ہوگا۔ انہوں نے سائنس پڑھائی ہوگی، انہوں نے جغرافی پڑھائی ہوگی، انہوں نے میتھ پڑھائی ہوگی، جی جی جی، انہوں نے میتھ پڑھائی ہوگی، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک کام دیا تھا کہ بچوں کو پڑھا دو، بچوں کو پڑھا دو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ہے نا؟ لیکن آج ہم علم میں اتنا پیچھے کیوں ہو گئے؟ میرا نبی تو یہ فرمائے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، سیکھتے رہو، پڑھتے رہو۔ آج ہم نے کتابوں کو چھوڑ دیا، ہے نا؟ آج کتابوں کو تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ ہاں یہ بڑے ہو کر کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا۔ ہر دوسروں کو دیکھو ایک ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں، دوسروں کو دیکھو ایک ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ آئی ایس بنے گا، پی سی ایس بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ ملٹری میں جائے گا، میرا بچہ پولیس میں جائے گا، انجینئر بنے گا۔ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں، ہمارے پاس اپنے خود کے بیٹے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں کہ ہمارا بچہ کیا بنے گا۔ ہاں بس پڑھ رہا ہے، کہ اسکول میں پڑھ بھی رہا ہے، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم جا کر اپنے بچے کے بارے میں معلوم کر سکیں کہ میرا بچہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا ہے نا؟ اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک یہ بھی بہت عجیب سی رسم ہو گئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، 20 جگہ دیکھا ہے کہ جب وہی بچہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے تو جب وہ پہلی بار کسی کو گالی دیتا ہے نا تو بڑا ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ گالی دے رہا ہے نا؟ حضرت بیٹھے ہیں، میں یو پی کے بارے میں تو یہ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں کہ دیکھو گالی دے رہا ہے نا، خوش ہوتے ہیں۔ وہی بچہ کچھ دن کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے تو بھی ہنستے ہیں، دیکھو مار رہا ہے، دیکھو ہم کو مار رہا ہے نا؟ یہ کہتے ہیں جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور باپ اس کا بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ اس کو گالی دیتا ہے، پھر وہی بچہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو روتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا جی، تو روتے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے نے مجھے گالی دی، دیکھو میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس میں قصور بیٹے کا نہیں، آپ کا ہے نا؟ کیونکہ جب اس نے پہلی بار گالی دی تھی تو آپ نے اس کو روکا نہیں تھا، آپ اس کے گالی دینے پر ہنسے تھے۔ جب اس نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا تو آپ نے اس کو روکا نہیں تھا بلکہ آپ اس پر ہنسے تھے۔ آج وہی بیٹا تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تم رو رہے ہو۔ کیا بات ہے۔ اور بچے کی اچھی تربیت کرانا
ایک حکایت سے معلوم پڑتا ہے بچے کی اچھی تربیت سے باپ کی قبر میں اندھیرا اور روشنی بھی ہوا کرتی ہے۔ جانتے ہو دو بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ اس میں سے ایک بزرگ تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر چلے جاتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد وطن کو واپس آتے ہیں۔ جب وطن واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لاؤ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے چلیں۔ جب دوست کے گھر پر جاتے ہیں تو دوست کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست کی اولاد سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے کر چلو۔ دوست کی اولاد باپ کی قبر پر لے کر جاتی ہے۔ وہ بزرگ وہاں پر بیٹھ کر دوست کی قبر کا مراقبہ کرتے ہیں، اور جب مراقبے سے سر کو اٹھاتے ہیں تو بڑے رنجیدہ، بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ دوست کا بیٹا پوچھتا ہے کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں میرا دوست بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، لیکن معلوم نہیں اس کی قبر میں اندھیرا کیوں ہے۔ اس کی قبر میں اندھیرا کیوں ہے؟ دوست کی اولاد باپ کے بارے میں اتنا پوچھ جانتی ہے، تڑپ جاتی ہے، تو پوچھتی ہے کیا کرے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اولاد فوراً توبہ کرتی ہے، پھر وہ بزرگ جاتے ہیں، اسی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، اور جب مراقبے سے سر کو اٹھاتے ہیں تو اب سر پہ، اب چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ دوست کی اولاد پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کی قبر میں روشنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے دوست کی قبر میں روشنی ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اولاد کے اعمال سے باپ کی قبر میں اندھیرا اور روشنی ہوا ہے نا۔ لیکن ایک بزرگ کی اولاد تھی، اگرچہ راستے سے بھٹک گئی تھی لیکن تربیت اچھی تھی اس کی۔ معلوم پڑا کہ باپ کی قبر میں اندھیرا ہے، فوراً تڑپ گئی۔ معلوم پڑا گناہوں سے توبہ کر لو تو باپ کی قبر میں روشنی ہو جائے گی، فوراً توبہ کر لی۔ لیکن ہماری اولاد ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تربیت تم نے بچپن سے خراب کر کے رکھی۔ جب اس نے گالی دی تھی تم ہنسے تھے، اس نے مارا تھا تم ہنسے تھے، ہے نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سے اولاد کے متعلق پوچھا نہ جائے گا؟ تم سے اولاد کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسی تربیت دی، ہے نا۔ تم سے اولاد کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیسی تربیت دی۔ تو صرف ایک بات کہنا تھی کہ اپنے بچوں کو علم دو، کیونکہ علم نور ہے، علم نور ہے، علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے، اور جب تمہاری اولاد کے پاس تمیز ہوگی تو وہ گناہوں کے راستے پہ نہ چلے گی، ہے نا، وہ گناہوں کے راستے پہ نہ چلے گی۔ آج ہمارے یہاں بیٹے ہوتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں، آج ہمارے ہندوستان کا ایک سوچ بن گئی ہے کہ بیٹا ہو تو خوشی، بیٹی ہو تو خوشی نہیں، ہے نا۔ آج ہمارے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہماری نسل آگے چلے گی۔ فلسطین کے حالات تو دیکھ رہے ہو نا، جانتے ہو جب فلسطین والوں کے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا بیت المقدس کی حفاظت کرے گا، یہ بیٹا بڑا ہوگا تو مسجد اقصی کی حفاظت کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے ہاں بیٹا ہوگا تو ہماری نسل چلے گی، ہمارا نام چلے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوگا۔ لیکن ان ماؤں کا سلام جو سوچتی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کا محافظ بنے گا، اسلام کا محافظ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہے نا۔ واہ۔ تو مسلمانوں آج ہمارے حالات یہ بن گئے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کسی کی لڑائی بھی ہوتی ہے نا تو ہم خیر کے لیے اس کو چھٹاتے نہیں ہیں،
ہم دو لوگ لڑتے ہیں تو اس میں ہم جا کر ان سے ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتے ہیں تاکہ اور لڑائی بڑھے. اگر دو دوست ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر پھوٹ ڈالا کرتے. حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں پروردگار عالم میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کر گزرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں 1 سے لے کر 90 تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ہے نا. پھر حضرت موسیٰ آگے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ امت جب گناہ کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، ہاں جب گناہ کر جائے گی تو اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دیا جائے گا. اللہ، ہے نا. پھر آگے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں الواح توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ یہ میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں الواح توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو تأمرون بالمعروف کا حکم دے گی اور تنہون عن المنکر سے روکے گی. اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو قرآن کے اجزاء کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گی. اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. سبحان اللہ سبحان اللہ.